ابھی آپ کو براہ راست کہروڑ پکا لیے چلتے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کا ورکر کنونشن جاری ہے۔ مختوم سعید محمود خطاب کر رہے ہیں۔ لودھرا کی عوام نے ہمیں دی ایمانداری کی بات ہے، اتنی محبت مجھے کبھی رحیم یار خان میں بھی نظر نہیں آئی۔ آپ لوگوں نے جبر کا مقابلہ کیا، آپ لوگوں نے زیادتی اور ظلم کا مقابلہ کیا۔ امداد اللہ عباسی صاحب نے پرچوں کا مقابلہ کیا، تکلیفوں کا مقابلہ کیا، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کی محبت پر، جو آپ لوگوں کی محبت قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ میں نے دیکھی، جو میں نے آپ لوگوں کی محبت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ دیکھی، جو میں نے آپ کی محبت بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ دیکھی، جو میں نے آپ کی محبت مرد ہور صدر پاکستان آصف زرداری صاحب کے ساتھ دیکھی، یقین مانے میں نے ہمیشہ آپ سے حوصلہ اپنے اندر پیدا کیا۔ آپ کی محبت کو دیکھ کر، آپ کے صبر کو دیکھ کر، آپ کی جستجو، آپ کی محنت کو دیکھ کے میں نے بھی محنت کی، اور اللہ کی مہربانی سے آج وہ وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈی جی خاں گئے، ہم ملتان سے بہاری گئے، اور ہم پتہ نہیں کہاں گئے۔ آج بھی ملتان سے یہاں آتے ہوئے جو استقبال بلاول بھٹو صاحب کا ہوا، ہمیں تو ہماری ساری محنت کا اللہ تعالیٰ نے صلہ دے دیا۔ اور آج لودھرا کی عوام نے جو محبت کا اظہار کیا ہے، میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالی لودھرا وہ ضلع ثابت ہوگا جو پاکستان کی عوام کی مشکلات کا حل نکالے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج میں 5 منٹ اور بات کروں گا بائی دا واچ۔ آج میرے دوستوں، ہمیں اس بات کا احساس ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات کا احساس ہے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ لوگ کتنی تکلیف سے گزارے ہیں۔ ہمیں احساس ہے کہ بجلی کا جو بل ہے وہ بجلی بن کے گرتا ہے آپ پہ۔ ہمیں یہ احساس ہے کہ آپ کی آمدنی پہلے کے مقابلے میں آدھی رہ گئی ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ آپ لوگوں کی تکالیف میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے، اور جس امید کے ساتھ لوگوں نے اس حکومت کو دیکھا، ان امیدوں پہ پانی پھر چکا ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ کو کیا بتاؤں پیپلز پارٹی کی شان، آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک عرض کر دوں کہ پیپلز پارٹی آپ کے بارے میں سوچتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے قائد عوام نے عوام کو پہلی دفعہ طاقت دی، ووٹ کی، پاسپورٹ دیا۔ عوامی سیاست کا آغاز ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا۔ اسلامی مملکت، ساری کی ساری اسلامی ممالک جو تھے، ان سب کو اپنی لیڈرشپ منواتے ہوئے اکٹھا کیا پاکستان میں، اور پھر جب دیکھا کہ ہمارا آدھا ملک ٹوٹ چکا ہے تو انہوں نے آپ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے آپ کو ایٹم بم کا تحفہ دیا۔ تو میرے دوستو، یہ ایک عظیم جماعت ہے، اس جماعت کی ایک عظیم تاریخ ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو محبت آپ کو دی، میں نے کبھی کسی لیڈر کو عوام کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا۔ اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 2 دفعہ وزارت عظمیٰ سنبھالی، اور دونوں دفعہ ان کے خلاف سازشیں ہوئیں، لیکن ان سازشوں کے باوجود انہوں نے عوام کی فکر اور عوام کو ہمیشہ اپنے گلے سے لگا کے رکھا، اور پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی، خواتین کو ان کے حقوق دیے، خواتین کے لیے انہوں نے بے شمار کام کیے، خواتین کا پہلا بینک قائم کیا، اور خواتین کو حوصلہ دیا انہوں نے۔ اور اس کے بعد
مرد ہو زرداری صاحب نے اپنا وہ مشن جو 73 کے آئین کو مسمار کر کے انہوں نے حکومتوں نے اس کا ستیاناش مارا تھا، اس مشن کو پورا کیا، 73 کے آئین کو بحال کیا اور اپنے اختیارات، جو صدارت کے اختیارات تھے اسمبلی کے اوپر، جس وجہ سے صدارت جو تھی بڑی مضبوط تھی، اپنے اختیارات اسمبلیوں کو مختص کیے اور اسمبلیوں کے حوالے کیے اور سی پیک کی بنیاد رکھی۔ تو میرے دوستو، یہ جماعت اب تو آپ نے دیکھ لیا، لوگوں کو بڑی امید تھی پی ٹی آئی سے، لوگوں کو بڑی امید تھی کہ شاید پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا متبادل بن سکے گی، لیکن آج آپ نے دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی نے کیا حشر کیا اس ملک کا۔ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ آپ نے تو بڑے غور سے دیکھا، آپ نے تو بہت غور سے دیکھا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو نظارہ میں نے دیکھا ہے پچھلے 4-5 دنوں میں ساؤتھ پنجاب میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی بنائے گی، نہ صرف وفاق میں بنائے گی، نہ صرف وفاق میں بنائے گی، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حکومت پنجاب میں بھی بنے گی۔ اور یہ لکھ لیں میرے سے، اللہ تعالیٰ ہمارے چیئرمین کو اپنی امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیوں کے ساتھ ہمیشہ سلامت رکھے ہمارے سروں پہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو لیڈر ہے یہ پاکستان کو اندرونی طور پہ بھی بین الاقوامی طور پہ بھی ان تمام مصیبتوں سے نکالے گا جن مصیبتوں میں عمران خان نے اس ملک کو ڈالا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیشہ محبت دی، سلام پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، تھینک یو ویری مچ۔ پیپلز پارٹی کا ورکر کنونشن جاری ہے، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی خطاب کر رہے ہیں۔ یہ پی وائی او ہے، پی ایس ایف بھی ہے اور اتھوں دی تنظیم بھی ہے، اتھوں دے جڑے آرگنائزر ہیں سب اتنا موجود ہیں، میں انہوں کا بھی شکریہ ادا کروں۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے قائم کی تھی اور انہوں نے جڑے قائم کی تھی وہ غریب عوام کی آواز بن گیا۔ انہوں نے جڑا نعرہ لایا روٹی کپڑا مکان، وہ ایسا مقبول نعرہ ہے کہ جندوں سے پورا ملک کٹھا تھی، اور انہوں نے ایک عام آدمی کو زبان دیتی، شناخت دیتی، انہوں کو یہ باور کرایا کہ طاقت کا سرچشمہ یہ عوام ہے، لہذا انہوں نے غریب کو عزت دے کے انہوں نے مزدوروں کے اتنے، خواتین واسطے، انہوں نے نوجوانوں واسطے، انہوں نے کارکنوں واسطے اور انہوں نے بہت سارے کسانوں واسطے، ہاریاں واسطے انہوں نے بڑے کام کیا۔ انہوں نے آئین پاکستان بھی بنائے اور بے نظیر بھٹو کہ انہوں نے ملک کو طاقتور کیا۔ کل جو 6 سپتمبر یوم دفاع پاکستان ہے، یہ ملک کی دفاعی قوت میں جڑا اضافہ ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی قوت بنائے یہ ملک کو، اور بے نظیر بھٹو شہید نے میزائل ٹیکنالوجی لے کے انہیں مزید مضبوط کیتے۔ میرے عزیز دوستو، اپنے والد کی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، انہوں نے عوام کی بڑی خدمت کی تھی، انہوں نے جمہوریت کی خاطر، انہوں نے آئین کی پاسداری کی خاطر، انہوں نے غریب عوام کے حقوق کی خاطر اور اسپیشلی خواتین کی خاطر انہوں نے بڑے ریفارمز گھن کے آئے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انہوں نے دیتا، جن کی وجہ کو خاتون خانہ جڑی ہے انہوں نے ان کو طاقتور کیا کہ انہوں کو بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے۔ میرے عزیز دوستو، میں یہ دسنا چاہنا، میرے بابا آخر ہیں
کہ زمیندار او وڈا جیندہ دیرا آباد اور پیر او وڈا جیندہ لنگر آباد اور لیڈر او وڈا جیندہ کارکن مضبوط ہے. لہذا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کارکنوں کا خیال رکھیں گی. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید بھی کارکنوں کا خیال کریں ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو بھی کارکنوں کا خیال کریں ہیں. آج انہوں کا بیٹا بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین آئے، یہ بھی کارکنوں کو ملنا آئے کیونکہ کارکن ہر پارٹی کا کارکن قربانیاں دیں دے. ساری پارٹی کے کارکنوں کے نال سارے لیڈر بھی قربانی دے دیں. بھٹو صاحب نے بھی قربانی دیتی ہے طور حقوق کی خاطر اور بے نظیر بھٹو شہید نے بھی قربانی دیتی ہے طور حقوق کی خاطر. اور ان کے بعد آج بلاول بھٹو ہر جگہ وہدا پہ انہیں ڈیرا غازی خان من کے جلسہ عام کیتے مگر ڈیرا غازی خان مننے واسطے مار ارشاد سیال بیٹھے سارا ایم این اے یہ مظفر گڑھ کو انہوں نے استقبال کرنا شروع کر دیتے. ایویں کل اساں بہاڑی دا کنونشن کیتے بہت بڑا کنونشن تھا ملتان کو لا کے میلسی تک اور انہوں نے گھر تک اتنے استقبال تھے کہ اساں ساکو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ دی یاد آ گئی. آج سنبھالا سے توڑے کو کنونشن واسطے کروڑ پکش آج بھی تسا دیکھو دنیا پر روڈ کو لا کے تھا تک استقبال تھیندے رہ گیا. کیوں استقبال تھیندے پہ؟ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں اتنا دو جماعت ہیں. ایک جماعت ہے پیپلز پارٹی، ایک جماعت ہے مسلم لیگ اور وہ آدھے انہوں بارے لگے ہوئے ہیں. ایک دفعہ وہ آوینن ایک دفعہ اے آوینن. تو لہذا آج تریجی طاقت آئی ہے. تریجی طاقت عمران خان ہے. چلو ایکو میلے سے ہن ٹھرے بیٹھے ہو، ازما چکے ہو. ایک کہاوت ہے لٹھی زمانے دا رنگ بیٹھے ہیں. لٹھی زمانے دا رنگ بیٹھے وہ گھر مل گئے یا بے گھر تھی گئے لوگ اور وہ آختے ہیں ایسا کسانوں کو خوشحال کرے سوں. کسان خوشحال تھی گئے. وہ آتے ہیں اسا بجلی دی قیمت گھٹے سوں، پٹرول دی قیمت گھٹے سوں، گیس دی قیمت گھٹے سوں، سرکاری ملازمین دی تنخواہیں ودھے سوں، پینشن ودھے سوں. کیا وہ ود گئی ہے؟ یہ دسو اگر انہوں نے اپنے منشور تے عمل نہیں کیتا بس سارا حق بن دے کہ تسا دیکھ چکے ہو تریجی طاقت کو. ہن تو یاد آندا پیو سی بھٹو صاحب اور بے نظیر بھٹو شہید صاحب. لہذا ہن لوگ ای وجہ کو بیان نکلتے پین وہ سمجھ دیں کہ ایسا تریجے کو دیکھ بیٹھے سے اور جو انہیں وعدے کیتے ہیں وہ تو پچھلا سوچنا ہی چٹ کر بیٹھے، وہ تو ختم کر بیٹھے اور لوگوں کو بنا پارٹیاں دے بندہ کو رلا کے آدھے ہیں نواں پاکستان بنے سوں. میں پوچھتا پہنچانا وہ پرانا پاکستان بہتر ہے یا نواں پاکستان بہتر؟ اسا آگے سے عمران خان ساکو پرانا پاکستان دے دے، ساکو نویں پاکستان کی ضرورت نہیں. اور بڑھاون والے کون ہیں؟ سارے پارٹی دے چھوڑ کے بننے والے کاریگر تو پرانے ہیں تو پاکستان نواں کیویں بن سکتے. لہذا میں چاہنا تسا سننا چاہتے ہو چیئرمین بلاول بھٹو جو نوجوان ہیں تاری نمائندگی کریں دے 65% عوام دی اور انہوں دی والدہ جہی نمائندگی کریں تو لہذا وہ اپنا منشور پیش کرے سن. یہ ورکرز کنونشن ہے. میں عباسی صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اور تمام پارٹی کو آرگنائزر کو مبارکباد دینا. اتنا اچھا عظیم و شان ورکرز کنونشن کیتے اور تو حوصلے کی داد دینا
کہ تساں 2 بجے جتھا بیٹھے ہو میں سلام پیش کرنا اتنی گرمی ہے تساں بیٹھے ہو بڑی بڑی مہربانی پاکستان زندہ باد سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کہروڑ پکا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکنگ کنونشن سے خطاب کر رہے تھے کان کے نشتر اسپتال میں اندھے پن کا شکار 2 مزید مستحق مریضوں کی کارنیا پروینکاری کے ذریعے بینائی لوٹ آئی ہے ملتان میں اندھے پن کے شکار مریضوں کے لیے اچھی خبر نشتر اسپتال میں 2 مزید مستحق مریضوں کی کارنیا پروینکاری لاکھوں روپے مالیت کے کارنیا اپنا نے عطیہ کیے ہیں وارڈ کی سربراہ کو مریض اور لواحقین کا خراج تحسین بینائی لوٹ آنے پر مریضوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں آئی بینک بنانے کا خواب ہے پروفیسر راشد قمر کا ایسا کہنا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ناظرین ملتان کے نشتر اسپتال میں اندھے پن کا شکار 2 مزید مستحق مریضوں کی کارنیا پروینکاری کے ذریعے بینائی لوٹ آئی ہے بات کریں گے بلال نیازی سے بلال کہیے گا جی بالکل اس حوالے سے بات کریں تو پنجاب ہیومن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کی جانب سے نشتر میڈیکل یونیورسٹی کو اجازت دی گئی تھی اور اس کے بعد اب یہ دوسرا آپریشن کیا گیا جس میں 2 اور مریضوں کی جو کارنیا پروینکاری ہے وہ کی گئی ہے اس کے ذریعے جو ان کی بینائی کا مسئلہ تھا ان کو اب پروینکاری کے ذریعے اب ان کی بینائی لوٹا دی گئی ہے جس پر مریض تھے وہ خوشی سے لواحقین خاصے خوش دکھائی دے رہے ہیں بلال نیازی آپ کا شکریہ ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو لیے چلیں گے کہروڑ پکا جہاں پر پیپلز پارٹی کا ورکر کنونشن جاری ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں تنظیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے یہ ورکرز کنونشن رکھا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ میں بی بی شہید کے لودرا کے جیالے قائد عوام کے لودرا کے جیالے سے ہم اپنا ملاقات کروا سکے ہم انٹریکٹ کرا سکے ہمارا رشتہ تو آج کا نہیں ہے یہ 3 نسلوں کا ساتھ ہے اگر میں آج آپ کے پاس آیا ہوں تو وہی رشتہ جوڑنے کے لیے وہی تعلق بنانے کے لیے جو آپ کا اور قائد عوام کا ہوتا تھا جو آپ کا اور شہید رانی کا ہوتا تھا انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے جدوجہد کریں گے ہم ساتھ مل کے محنت کریں گے ہم ساتھ مل کے وہ سفر کریں گے جس کے نتیجے میں ہم اس خطے کے غریب عوام کی خدمت کر سکیں خوشحالی کا بندوبست کر سکیں گے محنت کشوں کو اپنا محنت کا صلہ پہنچا سکیں گے آپ سب کو معلوم ہے کہ اگر عام آدمی کا خیال رکھا گیا ہے اگر چھوٹا زمیندار کسان کا خیال رکھا گیا ہے اگر مزدور اور محنت کش کو کوئی نہ کوئی تحفظ ملا ہے اگر ہمارا نوجوانوں کو روزگار ملا ہے اگر ہمارے عورتوں کو مالی مدد ملا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں وہ بھٹو شہید کے دور میں وہ بینظیر شہید کے دور میں اپنے باقیوں کا بھی حکومت بھگتے ہیں اپنے میاں صاحب کا حکومت دیکھا ہے اب آپ سلیکٹڈ کا حکومت بھگت رہے ہوں وہ ایک دوسرے کے خلاف تو بولتے ہیں مگر ان کا حکومت چلانا کا سٹائل ایک ہے ان کا معاشی پالیسی ایک ہے وہ کیسے معیشت چلاتے ہیں وہ ایسے چلاتے ہیں کہ امیر کو فائدہ پہنچائے ان کا معاشی پالیسی ہوتا ہے کہ امیر کو معاشی فائدہ پہنچائے اور وہ سوچتے ہیں کہ اگر امیر کو امیر تر بنایا جائے تو اس سے پاکستان کا معیشت کسی نہ کسی طریقے سے ترقی کرے گا قائد عوام کا نظریہ کیا تھا شہید رانی کی نظریہ کیا تھی پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے کہ امیروں کے بجائے معیشت اور حکومت کو ایسی معاشی پالیسی دینا چاہیے جو غریب کا ساتھ دے جو عام آدمی کا ساتھ دے جو غریب کا جیب پہ پیسہ پہنچائے
جو غریب کا چولہا چلائے، جو محنت کش کو کام دلوائے، اگر ایسا آپ کا معاشی پالیسی ہوگا تو پھر اور صرف پھر پاکستان کا معیشت ترقی کر سکے گا۔ اور ہم نے یہ ماضی میں کر کے دکھایا۔ قائد عوام کے دور میں پاکستان کا معیشت کہاں کھڑا تھا؟ قائد عوام کے دور میں قائد عوام نے پاکستان کی معیشت ایک ایسا وقت میں جب ہم سے آدھا ملک الگ ہو گیا تھا کیسے کھڑا کیا تھا؟ کیا قائد عوام نے امیروں کا مدد کیا یا غریبوں کا مدد کیا؟ قائد عوام نے کسانوں کو زمینوں کا مالک بنایا تھا، بڑے بڑے زمینداروں سے زمین چھین کے اپنا زمین دے کے غریب کسان کو زمین کا مالک بنایا تھا۔ پھر پاکستان کی معیشت ترقی کرنا شروع کر دیا جب قائد عوام نے مزدوروں کو ملوں کا مالک بنا دیا۔ پھر پاکستان کی معیشت نے ترقی کرنا شروع کر دیا۔ شہید بیوی کے دور کا تو آپ کو معلوم ہے کہ عام ہے، اس وقت تو نعرہ تھا کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ بیوی جانتی تھی میں اپنا غریب نوجوان کو روزگار دوں گی، میں مرد کو اور عورت کو بھی روزگار دلواؤں گی تو پھر پاکستان کی معیشت ترقی کر سکتا ہے۔ مرد ہو صدر زرداری کا دور تھا تو کیا مرد ہو صدر زرداری امیروں کے ساتھ کھڑا تھا یا اس ملک کے غریبوں کے ساتھ کھڑا تھا؟ صدر زرداری نے جب انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا تو یہ باقی دو جماعتیں ہیں وہ ہم پہ تنقید کرتے تھے کہ آپ پیسہ ضائع کر رہے ہو۔ ہم نے کہا نہیں، ہم ضائع نہیں کر رہے ہیں، دنیا میں معاشی بحران ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہا ہے۔ اس مشکل وقت میں پاکستان کا حکومت کا ذمہ داری ہے کہ جو اس ملک کے کونے کونے میں قبائلی علاقوں سے لے کے ہمارے جنوبی پنجاب تک، جنوبی پنجاب سے لے کے بلوچستان کے ساحلوں تک جہاں بھی غریب عورت بستی ہے ہم ان کو مالی امداد پہنچیں گے تو پاکستان کی معیشت ترقی کرے۔ صدر زرداری کے دور میں ہم یہی پیسہ امیروں پہ خرچ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، امیروں کو ایمنسٹی دینے کے بجائے، امیروں کو ریلیف دینے کے بجائے ہم اپنا تنخواہ دار طبقہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ معاشی بحران ہے، مہنگائی ہے، ان کو بھی کچھ تحفظ کی ضرورت ہے، تو ہم نے تنخواہ میں 120% اضافہ کیا تاکہ جو مشکلات ہے، جب مہنگائی ہے تو حکومت عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہو، ان کا مدد کرے، ان کو تحفظ پہنچا دے، پھر پاکستان کی معیشت ترقی کرے گا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ معاشی بحران ہے، مہنگائی ہے، تو ہم پینشنرز کا ہمارا بزرگ پینشنرز کا پینشن میں 100% اضافہ کریں گے تاکہ اس مشکل وقت میں ہمارا بزرگوں کا بھی کوئی تحفظ ہو، ہمارا بزرگوں کا بھی کوئی مدد کرے، اور اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو پاکستان کی پورا کا پورا معیشت کھڑا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں، اتنے سال ہو چکے ہیں پی پی کا حکومت سے، میاں صاحب کا دور بھی، عمران کا دور بھی، کیا تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا پینشن میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا بیوی شہید کی دور کی طرح آپ کو روزگار ملا ہے؟
تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہوگا. میں اپنے ملک کے عوام ایسے نہیں دیکھ سکتا ہوں. قائد عوام نے آپ کے لیے ایک خواب دیکھا تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے لیے ایک خواب دیکھی تھی. اب میرے ساتھ مل کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو پورا کرے. ہم نے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کھروڑ پکا سے, جہاں پر پیپلز پارٹی کا ورکنگ کنونشن جاری ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. اس دوران انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ کے ساتھ تعلق 3 نسلوں سے ہے. کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے دور میں پاکستان کی معیشت بہتر تھی. وہ کہتے ہیں کہ لودھرا میں پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی گئی تھی. وہ لودھرا کے پیسے سے پی ٹی آئی کی حکومت خریدا گیا تھا. تو میں آپ کو آج سے بتا رہا ہوں, اگر پی ٹی آئی کی بنیاد لودھرا میں رکھا گیا تو پی ٹی آئی کا سیاسی جنازہ لودھرا سے نکلے گا. آپ نے ان سے حساب لینا ہے. آپ نے ان سے حساب لینا ہے. کہتا تھا کہ چیخیں نکلیں گے. ہم نے 3 سال سے دیکھا ہے, اگر چیخیں نکل رہے ہیں تو کسی امیر کا تو چیخیں نہیں نکل رہی ہیں, میرے غریب عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. یہ وہ عوام ہے جن کے لیے قائد عوام نے تخت شہادت قبول کیا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے قربانی دی تھی. میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں, اور میں بھی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہوں. مجھے آپ کی ضرورت ہے. مجھے پورا پنجاب کے جے ایل او کی ضرورت ہے. پورا پنجاب کے جے ایل او کے لیے میرا پیغام ہے, میرا درخواست ہے, میرا دعوت ہے کہ اگر آپ نے قائد عوام کے دور میں جی اے بھٹو کا نعرہ لگایا تھا, قائد عوام کے ساتھ دیا تھا, اگر آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں وزیر اعظم بینظیر کا نعرہ لگایا تھا, تو پھر میرے آج ہمیں پاکستان کو بچانا ہے, ہمیں پنجاب کو بچانا ہے. اور اگر یہ محنت جس طریقے سے آپ کا لودھرا کا تنظیم محنت کر رہے ہیں, جس طریقے سے آپ کا ونسیب کی تنظیم محنت کر رہے ہیں, اگر یہی محنت جاری رہتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. ان کٹ پتلی کو ہم بگا کے رہیں گے, ان سے حساب بھی لیں گے, آپ کا حکومت بنائیں گے, آپ کے وزیر ہوں گے, آپ کا وزیر اعلیٰ ہوگا, آپ کا وزیر اعظم ہوگا, اور جب آپ کا راج ہوگا تو عوام کا راج ہوگا, جی ایل او کا راج ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کے آپ کی قسمت بدل دیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ یہی محنت جاری رکھیں, انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی. جی بھٹو. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ورکر کنونشن سے کھروڑ پکا میں خطاب کر رہے تھے.